آپ بھی کوشش کیا کریں کہ چھت پہ دانہ پانی ضرور رکھا کریں۔ انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ رزق بانٹو تو رزق جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ دیکھتی ہیں کو سنتے گانوں گولی اسلام کا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ گڈ مارننگ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ ایکچولی مجھے کوئی کام تھا، میں صبح سویرے ناشتہ کر کے نکل گیا تھا، تو ابھی گاڑی کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں۔ کچھ ایک کام کرنا تھا چھوٹا سا، کسی سے ملنا تھا صبح صبح، کچھ ایسے معاملات تھے، تو بس پھر ان سے ملاقات کی الحمدللہ، اور وہ کیا کہتے ہیں ملاقات سکسیزفلی ہو گئی ہے۔ تو بس ابھی گھر کی طرف لوٹا ہوں اور راستے میں ہی ہوں۔ ابھی میں نے سوچا کہ دودھ لیتے ہوئے جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے ہماری ڈیلی کی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ گاڑی میں نے آٹو ڈرائیو پہ لگائی ہوئی ہے اور گاڑی خود چل رہی ہے۔ آج کی وائبز یہ ہیں کہ ایک دفعہ بندہ ڈی ٹریک ہو جائے نا تو بس پھر گیا، مطلب آپ رستے سے اتر گئے تو اتر گئے، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے واپس ٹریک پہ آتے آتے، سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی پہلے گئے تھے، تم بھی پہلے جاؤ گے۔ طبیعت میری بہت شدید خراب ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا پین فیل کر رہا ہوں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ گھر پہنچا ہوں تو الارم بجا کے سلنڈر ختم ہو چکا ہے، ایک سلنڈر آلریڈی یوز میں چل رہا ہے، تو پھر یہ دوسرا منگوایا 34-3500 کے راؤنڈ اباؤٹ آج کل اس کی پرائس چل رہی ہے سردی میں۔ ویسے تو گرمیوں میں یہ 1500-1600 کا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ گرمیوں میں بھی یہ 2500-3000 کے آگے پیچھے دوڑتا رہا ہے بس۔ سلنڈر کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا ہے یہاں پہ۔ اس کے ساتھ ہی موسمی پہ میری نظر پڑی اور میں نے سوچا کہ دھوپ میں بیٹھ کے نظر ہم موسمی چکھ لیں۔ گائز ابھی لنچ کیا ہے اور طبیعت آج گڑبڑ تھی، اور ابھی اماں نے بولا ہے کہ چھت پہ جاؤ اور چڑیوں کو دانہ ڈال کے آؤ۔ یہ پوٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں ڈیلی جب یہ خالی ہو جاتا ہے نا تو اس میں دانے ڈالتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ چھت پہ دانہ پانی ضرور رکھا کریں۔ انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ رزق بانٹو تو رزق جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جانوروں اور حیوان مال کا خیال رکھتے رہیں اور انسان بھوکے پھرتے رہیں، مطلب سب کا خیال رکھیں۔ اور ویسے اگر کبھی آپ ٹینشن پریشانی میں ہو نا، ویسے ایک جنرل بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کھلے میں کوئی چیز لے کے نہ کسی بھی جگہ پہ، کھلی زمین پہ کہیں بھی کیڑے مکوڑے جہاں پہ ہوں وہاں پہ پھینکے، آپ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ بیٹر فیل کریں گے اور آپ کے معاملات بھی سیٹل ہو جائیں گے۔ بس کچھ معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں بھی سیٹل ہوتے، اس میں کوئی بہتری بھی ہوتی ہے۔ جو مونگ پھلی گفٹ آئی تھی نا آج اس کو بھی بھونا ہے اور یہ دھوپ میں رکھی ہوئی ہے۔ اماں کی طبیعت سیٹ تھی، آج انہوں نے نا اس کو بھونا ہے ریت میں، تو ابھی دھوپ میں رکھی ہوئی ہے، تھوڑی خستہ ہو گئی ہے اور میں نے چکھی ہے، یقین مانے بہت میٹھی ہے، بہت میٹھی ہے، بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا۔ ویسے بھی جس چیز میں سچی چاہ اور خلوص شامل ہو نا اس کا ٹیسٹ ویسے ہی بہت مزے کا ہوتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبھاؤ تو دل سے، نہ نبھاؤ تو چھوڑ دو بندے کو، پر منافقت نہ کرو بس۔ ایسے چڑیوں کو دانہ ڈال کے آیا نا تو میں ادھر بیڈ پہ ایسے بیٹھا نا، اور بیٹھے بیٹھے میں سو گیا تھا، ابھی اٹھا ہوں، ٹی لی ہے میں نے، تو کل سے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو فائنلی میں نے سرنڈر کر دیا ہے کیونکہ اب ٹمپریچر ہو رہا ہے مجھے، بس ایسے ہی میں بیٹھا نا اور مجھے اتنے سکون سے نیند آئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن پھر ایک دم میری اچانک آنکھ کھل گئی، پھر میں نے چائے لی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کی رات لمبی ہوتی ہے، دن کو سونے کا کوئی تک نہیں ہے، اور مجھے ویسے بھی دن کو سونا اچھا بھی نہیں لگتا، میں سو بھی نہیں سکتا زیادہ دیر، لیکن میں بیٹھا ایسے بیٹھے بیٹھے نا میں سو گیا تھوڑی دیر، تو بس ابھی جو ہے وہ بس بخار آگے پیچھے آئیں بائیں دائیں مطلب صحیح گھوم رہا ہے، تو میڈیسن تو میں نے لی ہے ابھی، ٹیبلٹس وغیرہ لی ہیں، تو اللہ کرے کہ بس تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے سلولی بخار ہو اور اس کے بعد فوراً ٹھیک ہو جاؤں۔ ویسے یہ بھی ایک لحاظ سے کہتے ہیں اچھا ہوتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور زیادہ عرصہ آپ ہلکے پھلکے بیمار نہ ہونا تو آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک معمولی سا سر کا درد بھی ہونا، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، وہ ہمارے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بس اس طرح کا کوئی سین ہے، جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ زندگی کے بارے میں تھوڑی بہت غور و فکر کیا کریں اور اللہ سے شکوے شکایتیں نہ شروع کر دیا کریں، تو باقی ظلم کرنے سے بچیں۔ ان کو میں نہیں کہہ رہا جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ میسج ان کے لیے ہے۔ خیر دن کو تو طبیعت میری تھوڑی زیادہ خراب تھی، لیکن کچھ لائف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کی لائف میں اچھے اچھے لوگ
تو جب آپ کا حال و حال پوچھتے ہیں، آپ کو میسیج ٹیکسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا، تو آپ بیٹر فیل کرتے ہیں. پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو ان کا ٹیکسٹ آیا، رپلائی، اور پھر تھوڑی سی بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو اب میں تھوڑا بیٹر فیل کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ گائز شام ہونے والی ہے اور میں آپ سے باتیں کرتے کرتے بزی ہو گیا تھا تھوڑا، کیونکہ سمجھ تو رہی ہیں نا آپ. اے شرم آ رہی مجھے. گائز شام ہو چکی ہے، مغرب کی اذانیں ہونے والی ہے، اور میں ذرا چراغاں میرا مطلب ہے لائٹیں آن کر لوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں تو بالکل بیڈ پہ نہیں بیٹھنے والا اور نہ لیٹنے والا ہوں. بخار چڑھتا ہے تو چڑھ، جو مرضی ہو. صبح مجھے کام بھی جانا ہے ایک بڑا ضروری، آپ کو ویوز وغیرہ بھی دکھاؤں گا میں جدھر کام جاؤں گا رستے میں. تو کبھی کبھی میری فیوریٹ روڈ ہوا کرتی تھی وہ. یہی ہے، پاس ہے. صبح کا سرپرائز صبح آپ کو بتائیں گے نا، ابھی تو نہیں بتا سکتے. تو ابھی باہر جو ہے نا، ہائے ہائے ہائے، سفیدی سی چھائی ہوئی ہے. دسمبر کی سرد شامیں، شعر و شاعریاں، جدھر دیکھو لوگ شاعر ہوئے پڑے ہیں. تو ہر کوئی دکھی ہوا پڑا ہوا ہے. ایک موسم اتنا رکھا ہوا ہے، بارشیں ہو نہیں رہی. اور جس کو کال کرو، کچھ فرینڈز بھی ایک دو بیمار ہیں. ہمارے مرشد نجف شاہ جی کا بھی گلا جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی تھوڑے بیمار ہیں. اور کچھ اور بھی دوست بیمار ہیں. باقی جو ٹھیک ہیں، اللہ انہیں ٹھیک رکھے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. باقی آپ نے رہنا میرے ساتھ ہے. اسٹے ٹیون، اسٹے واچ. آج آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. تو باتیں کریں گے تھوڑی دیر، گپ شپ لگائیں گے. اور اس کے علاوہ کیا کرنے والا تھا آپ کو، ہاں لائک اور سبسکرائب کر دیے کرو یار، پتہ نہیں کیا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، تھوڑے لوگ ہیں میرے ساتھ لیکن ستھرے لوگ ہیں بس. جو باتیں میں کرتا ہوں نا، کہتے ہیں آپ حق اور سچ کی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے میرا کنٹینٹ یہی ہے. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ردم سے جا رہا ہوں. تو باقی پھر کبھی آپ کو نشے اور ششکے بھی دکھائیں گے، کبھی آپ کو کوئی کسی پروگرام میں جائیں گے. ٹینشن لینی ہے آپ نے، ابھی تو پارٹی سٹارٹ ہوئی ہے. باہر گیا ہوں اور اتنا کچھ پہننے کے باوجود نا، نیچے میں نے پہنی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں، اسکن ٹائٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر ٹی شرٹ ہے، اوپر پھر یہ ہوڈ پہنا ہوا ہے. لیکن پھر وہ مجھے نا ٹھنڈ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ٹھنڈ مجھے بہت فیل ہو رہی ہے، اور لل بٹ شیورنگ بھی فیل کر رہا ہوں میں. مغرب کی اذانیں ہو گئی ہیں اور نماز ادا کروں. آپ کو پتہ نماز کسی صورت نہیں معاف. تو کوشش کیا کریں، میں نے آگے بھی بتایا تھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز ضرور پڑھا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی بتا رہا ہوں. نماز کا یہ ہے کہ اب بندے کہتے ہیں یار ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو برا کنسیڈر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری لگنی چاہیے. لیکن دن کو ہم بھی غلطی سے گانے بھی سن لیتے ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ برائیوں کو ختم کرتے ہیں آہستہ آہستہ. بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور حاضری تو لگوایا کریں نا نماز پڑھ کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے باغی نہیں ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھنے بھی نہیں دیتے، وہ اپنی اپنی دلیلیں دیتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ نماز ضرور پڑھا کریں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی اور میں نماز بخوبی خیریت سے میں نے سکون سے پڑھ لی. اور بے شک نماز میں سکون ہے. اچھا مجھے نا ایک فنی بات یاد آ گئی نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں مزے کی بات. سین یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری لائف میں کوئی دوست، کچھ کوئی عزیز جو ہے نا، وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اچھائی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہر بندے کی لائف میں ظاہری بات ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آتی رہتی ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں یا اس بندے کو نا موٹیویٹ نہیں کرتے. مطلب اس بندے کو الٹا ڈسکریج کرتے ہیں، اس کی کرج نہیں کرتے. اس کو مطلب کیا کہہ رہے ہیں، میں اردو میں اب کیا بتاؤں آپ کو، کہ اس کی ہمت توڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو بات یہ ہے کہ مجھے ابھی اس حوالے سے ایک فنی جوک بھی یاد آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ جوک کے ساتھ آپ لوگوں کے دماغ میں بات زیادہ بیٹھتی ہے. بات کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ شراب پیتا تھا، چرس پیتا تھا، جہان کے برے کام کرتا تھا. اب اس کو ایک جماعت کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بڑا مشہور ہے یہ بات، مشہور ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو سمجھایا تو وہ ان میں شامل ہو گیا. اب وہ گروہ یا جماعت جو بھی ہے وہ کرتے کیا، جس کے پاس جاتے نا سمجھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، وہ کہتے یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ پہلے چرس پیتا تھا، شراب پیتا تھا، الٹے کام کرتا تھا، جو برائیاں تھیں اس میں، تو اب یہ دیکھو اللہ کی راہ میں کیسے مطلب آ گیا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے اور اچھائی کے کام کر رہا ہے. تو وہ جدھر جاتے یہی کرتے. ایک دن وہ بندہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یار جب میں برا تھا میں اتنا بدنام نہیں تھا، جب میں الٹے کام کرتا تھا، چرس پیتا تھا، شراب پیتا تھا،
تم لوگوں نے مجھے جگہ جگہ جا کے بے عزت کر دی ہے. تو بعض اوقات ایسے بھی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ نہ بنیں کہ کوئی بندہ اچھائی کی طرف آ رہا اور آپ اس کو مزید جو ہے نا مطلب اس کی ہمت توڑ دیں اور اس کو مزید بے عزت کرنا شروع کر دیں. اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کا فرمان ہے کہ اگر ایک دن آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو دوسرے دن اس کو اس نظر سے مت دیکھو. ہو سکتا ہے اس نے رات کو توبہ کر لی ہو گڑ گڑا کے اور اللہ سے معافی مانگ لی ہو. لیکن ہم ایسے انسان ہیں، ہم 50 سال پرانا بھی کسی کی کوئی قصہ کہانی ہم دیکھ لیں پتہ لگ جائے، بجائے پردہ پوشی کرنے کے ہم سب کو سناتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، کچھ آپ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، کوئی معاملہ سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا مذاق کہہ لیں آپ، زبان کے چسکے کے لیے کہہ لیں کسی کی ایسے کسی کے گناہ کو بیان کرنا یا کسی کی پردہ پوشی نہ کرنا، یہ بہت غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے. لیکن کیا کریں، یہ اتنے ایسے سواد دیتی ہیں نا ایسی چیزیں، اور یہ گناہ جتنے بھی ہیں نا ان میں لذت بڑی ہے، سواد بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں یار چس اٹھاؤ، مطلب نا اس ٹائم بندہ لہر میں بہہ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے بچیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی نیکیاں کھا جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر بہتان ہوا، یہ بات سچی نہ ہوئی، تو قیامت والے دن جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ جب تک ہر جانا نہیں دیں گے تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچا کریں. نیکسٹ سین یہ ہے کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. والد بھی والد ہوتے ہیں، اب لوگ اکثر کہتے ہیں، لیکن ماں کا حق میں نے جو پڑھا ہے اسلامی لحاظ سے، ماں کا حق اولاد پہ بہت زیادہ ہے. مطلب اولاد جو ہے وہ ماں کے حوالے سے اس کے زیادہ حقوق ہیں. والد کے بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ماں کا درجہ اللہ نے بہت ہائی رکھا ہوا ہے. آج کل خیر آزادی پسند لوگوں کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا، عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، کہاں بیوی کا الگ اللہ نے اتنے اچھے حقوق رکھے ہیں، ماں کے الگ ہیں، بہن کے الگ ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ اسلام سے دوری ہے، اور اسلام کو بھی ایک غلط رنگ دیا گیا ہے. مطلب جو لوگ بتاتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے تو اسلامی فوبیا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں. یہ آپ اس کی ایسی نمونہ ہی نہیں پیش کر سکتے، عملی نمونہ، کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں. آپ وہ تصویر دکھاتے ہیں جو ہے ہی نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال وہ بات کر رہا تھا ماں کے درجے کی، ماں ماں ہی ہوتی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اماں جی آئی، انہوں نے کہا شاید میرے بیٹے کو نظر لگ گئی ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ بندہ خوبصورت ہی ہو اس کو نظر لگے. تو انہوں نے میری نظر اتاری اور گئی ہیں باہر، واپس آئی ہیں، کہتی ہیں بہت شدید نظر لگی ہوئی ہے تمہیں. تو بہرحال کبھی کسی کو کوئی بات اچھی لگ جاتی ہے. اب میں خوبصورت تو ہوں نہیں، بہرحال اگر آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ ضرور کہا کرے. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. گیس بس ابھی ڈنر کروں گا لائٹ سا، اور کچھ دودھ لوں گا یا کہوہ لوں گا. آپ بھی جو ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، خشک سردی، اگر آپ کو شہد ملتا ہے تو قہوے میں ڈال کے پئیں، اور کوشش کریں دیسی حل کریں، کیونکہ اب بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں خشک سردی کی وجہ سے. بارش ہو ہی نہیں رہی بالکل، ڈسٹ بہت زیادہ ہے. کچھ مجھے تھوڑا سا الرجی کا بھی پرابلم ہوتا ہے، مجھے ڈسٹ الرجی ہے تھوڑی سی، تو وہ ایشو بھی ہو جاتا ہے مجھے. تو بہرحال یہ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ اینڈ کرنے والا ہوں. ہوپ فلی آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیو ولاگ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو سوری. اور علی ارسلان از آفیشیلی سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.